اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر روز یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ہی صحیح مگر پابندی کے ساتھ آپ چینل کی 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم اعلان کر دیتے، آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن رات میں 9:30 بجے اسی چینل پر جو ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، تو آئندہ کل کے بیان کا اہم عنوان ہوگا جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ اب جانتے ہیں کہ 4 دن کے بعد میں 15 اگست آئے گا، اور 15 اگست کو ہم، ظاہر بات ہے کہ اس سال تو 75واں آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، تو اس ملک کو آزاد کرانے میں کیسی کیسی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے دی ہے، اور آج ملک کا کتنا برا حال ہو چکا ہے، اور آج بھی کن کن چیزوں سے اس ملک کو آزاد کرانا ہمارا ضروری ہے، اور کیسے اس ملک کی ایکتا، امن، شانتی کو بچانا ہے، اس پر بہت اہم بات ہوگی۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنانا تاکہ اپنے بزرگوں کے نام ان کو پتہ چلے کہ ہمارے کن کن بزرگوں نے کتنی اور کیسی کیسی قربانیاں اس پیارے ملک کو بچانے کے لیے دی ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے بہار سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار میں مودی اور امیت شاہ کے ساتھ کھیلا ہو گیا، کھیلا ہو بے۔ بہار نے بی جے پی کو دھول چھٹا دی، ایک بار پھر مہا گٹھ بندھن سرکار بن گئی۔ چچا نتیش اور بھتیجے تیجسوی نے گورنر سے ملاقات کی، نئی حکومت کا دعویٰ پیش کیا۔ 7 پارٹیوں کے 164 ودھائک حمایت پر مشتمل خط انہوں نے گورنر کو سونپ دیا۔ آج حلف برداری ہو سکتی ہے۔ گورنر ہاؤس سے ہی دونوں لیڈران نے پریس کانفرنس کی۔ بہار نے ملک کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے کہ نفرتی لہر، مودی لہر کو کس طریقے سے اب ملک سے روکنا ہے۔ تیجسوی کا بڑا بیان آیا کہ بہار نے اب ملک کو نیا راستہ دکھا دیا ہے، اب ہر طرف سے اسی طرح نفرتی لہر، مودی لہر جس نے بے روزگاری بڑھا دی، نفرتوں کو بڑھا دیا، اس کو کیسے صاف کیا جائے گا۔ اور اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹر میں نیچ اور گھٹیا حرکت جو بی جے پی نے کی تھی وہ بہار میں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بہار نے مزہ چکھا دیا، بی جے پی کو چاروں خانے چت کر دیا۔ اور انتخاب عالم نے بھی بیان دیا ہے کہ بی جے پی کے ملک سے ختم ہونے کا اشارہ بہار کی مٹی سے شروع ہو گیا۔
آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل یوم عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، اور انہوں نے کہا کہ امام حسین کی قربانی سچائی سے وابستگی اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کو مودی جی نے یاد کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ آج کا دن امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ انہیں سچائی کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مودی جی نے امام حسین کے بارے میں کہا کہ وہ مساوات اور بھائی چارے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آئیے ناظرین، مہاراشٹر کی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ مہاراشٹر کی جو کابینہ تھی اس میں توسیع ہوئی ہے۔ 18 منتریوں نے گزشتہ کل شپت لیا۔ حلف برداری کا پروگرام ہوا۔ سنجے راٹھوڑ اور عبدالستار کو وزیر بنائے جانے پر تنقیدیں ہو رہی ہے۔ شیوسینا، کانگریس، NCP اور کئی سماجی تنظیموں نے حکومت کو نشانہ بنایا۔ وہیں پر اپوزیشن نے ناراض ہوتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شندے اور فڈنویس کی کابینہ میں ایک بھی خاتون وزیر نہیں، ایک بھی مہیلا منتری نہیں۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے CM یوگی آدتیہ ناتھ کو لے کر بڑی خبر آ رہی کہ ان کو 3 دن کے اندر اڑا دینے کی دھمکی دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف منسٹر کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک بیان آیا ہے، اور ان کی زبان سے یہ بیان کافی وائرل ہو رہا ہے کہ وہ ایسی کیسے زبان بولنے لگے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذات پات، اچھا بیان ہے، میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم سے ہندوستان کمزور ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، کاش کہ ان کو، ان کی پارٹی کو، ان کے نیتاؤں کو یہ بیان سمجھ میں آ جائے۔ لوگ ایسا کمنٹ کر رہے ہیں، حالانکہ بیان انہوں نے اچھا دیا ہے، یعنی وہ سمجھنے لگے ہیں اب کہ ذات پات اور مذہب کی بنیاد، اور ذات اور پات اور مذہب کی بنیاد پر اگر لوگوں کو لڑایا جائے تو اس سے ہندوستان کمزور ہو جائے گا۔ یہ بات یوگی آدتیہ ناتھ جی کے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کرے کہ ان کے سارے نیتاؤں اور BJP کے تمام لیڈروں کے سمجھ میں آ جائے تو ملک کمزور ہونے سے بچ جائے گا۔ لوگ ایسا کمنٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے بڑی خبر آ رہی کہ بھوپال میں عصمت دری کے الزام میں، دشکرم کے الزام میں مرچی بابا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست مدھیہ پردیش میں مرچی بابا نامی سادھو کو پولیس نے عصمت دری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ بھوپال میں ایک مہیلا نے ان پر عصمت دری کا الزام لگایا ہے۔ خاتون کا الزام ہے کہ انہیں اولاد نہیں تھی، وہ اپنا مسئلہ بابا کے پاس لے کر گئی تو انہیں دوائی دے کر اس نے بے ہوش کر دیا، اس کے بعد اس کی عزت سے کھیلا۔ آخر مرچی بابا کو کمل ناتھ کی قیادت والی کانگریس حکومت میں منتری کا درجہ حاصل تھا۔ متاثرہ خاتون نے الزام لگایا تھا کہ مرچی نے بچہ پیدا کرنے کے بہانے انہیں نشہ آور گولیاں کھلا کر ان کے ساتھ دشکرم کیا۔ آخر مرچی بابا گرفتار ہو گئے۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی 7 سپتمبر 2022 سے کنیا کماری سے کشمیر تک، کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت جوڑو یاترا شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری انچارج شعبہ مواصلات رام رمیش نے یہ اطلاع دی، اور انہوں نے کہا کہ 80 سال پہلے اسی دن مہاتما گاندھی نے بھارت چھوڑو تحریک شروع کی تھی، اور اس کے 5 سال کے بعد میں انگریزوں کو بھارت چھوڑنا پڑا تھا۔ تو ایسے ہی اب ظلم، اتیاچار، ناانصافی، بے روزگاری، بھوکمری اور نفرتوں کو بھارت چھوڑنے کے لیے کہ ایک تحریک چلانی ضروری ہے، اور کانگریس نے وہ تحریک شروع کر دی ہے، اور 7 ستمبر سے یہ تحریک ہونے والی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اس وقت
کرو یا مرو کی باری آ گئی ہے اور اس وقت ملک کو بچانے کے لیے ایسی ہی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت بی جے پی حکومت پارلیمنٹ کو بھی ختم کر دینا چاہتی ہے، کھوکھلا کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے کانگریس کا کہنا ہے کہ اب ملک کو بچانے کے لیے کرو یا مرو تحریک چلانی بہت ضروری ہے۔ جیسے مہاتما گاندھی نے اس وقت تحریک چلائی تھی اور 5 سال کے اندر انگریزوں کو بھارت چھوڑنا پڑا تھا، ایسی اس وقت ناانصافی، اتیاچار، بے روزگاری کو بھارت چھوڑنے کے لیے تحریک چلانا بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت جب گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف بھارت چھوڑو تحریک چلائی تھی تو اس وقت آر ایس ایس نے پوری طریقے سے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، بھارت چھوڑو تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو جے رام رمیش نے سیدھا آر ایس ایس سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے اس وقت کیا کیا تھا۔ آئیے ناظرین، گزشتہ کل یوم عاشورہ کے موقع پر خبریں آ رہی ہے کہ ممبئی کی جہاں تک بات کریں تو پورا امن گزرا معاملہ، پولیس کا سخت بندوبست تھا، جلوس کی وجہ سے کئی اہم راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن وارانسی سے خبریں آ رہی کہ وارانسی میں تازیہ جلوس کے دوران ہنگامہ ہوا، 6 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ وہیں کشمیر سے خبر آ رہی ہے کہ یوم عاشورہ کے موقع پر درجنوں ماتمی جلوس نکلے ہیں۔ سری نگر کے تاریخی ماتمی جلوس پر روک برقرار رہی۔ اور گجرات سے خبر آ رہی ہے کہ تعزیہ داری کے دوران حادثہ ہوا، کرنٹ لگنے سے 2 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں مظفر پور سے خبر آ رہی ہے کہ محرم کے جلوس میں پرتشدد جھڑپ ہوئی جس میں 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی جے پی کا ایک لیڈر ہے شری کانت تیاگی، جس نے ایک مہیلا کے ساتھ بدتمیزی کی، گالی گلوچ کیا، بدسلوکی کی۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ خاتون کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرنے والا بی جے پی کا لیڈر شری کانت تیاگی کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کا یہ بدتمیز لیڈر نوئیڈا کی ایک سوسائٹی میں اس نے خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور اس وقت سے یہ فرار تھا، مگر پولیس نے گزشتہ کل اس کی بیوی کو دوبارہ حراست میں لے لیا تھا اور اس کے بعد شری کانت تیاگی کو بھی گرفتار کرنے میں کامیابی مل گئی۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے کہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی نے ملک کی حفاظت کے عزم کو دہرانے کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عظیم مجاہدین آزادی کے خوابوں کو آپ کمزور نہ پڑنے دیں۔ وہیں پر سونیا گاندھی نے پوری طاقت سے قومی پرچم کی حفاظت کی اپیل بھی کی۔ ایکچوئل میں اس وقت ترنگا، ہر گھر ترنگا کے نام پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے جو کیندر سرکار نے چلائی ہے۔ اب لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ جو پارٹی اور جس پارٹی کے یوں سمجھیے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ پارٹی ہے وہ پارٹی ترنگے کو پسند نہیں کرتی۔ 52 سال تک کے آر ایس ایس نے اپنے دفتر پر ترنگا نہیں لہرایا اور آج وہی لوگ ترنگا لگانے کی بات کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ ترنگے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے سونیا گاندھی نے کہا کہ پوری طاقت سے ترنگے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آخری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے بہار سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار میں جو کچھ ہوا بی جے پی کے ساتھ میں وہ پورے ملک کے لیے ایک سبق بن گیا، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ نتیش اب ایک ایسے دولہے بن گئے ہیں جن کی پالکی اٹھانے کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں تیار ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اور اب بہار کو لے کر پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور بہار سے یوں سمجھیے کہ ایک نیا راستہ، نیا سبق لوگوں کو مل گیا ہے کہ کس طریقے سے ملک سے نفرتی پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہیں پر چاروں طرف سے نتیش کمار کو لوگ مبارکبادیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے کہ نتیش کمار نے بہت اچھا کیا، ورنہ مہاراشٹر میں جو گھٹیا اور نیچ حرکت بی جے پی نے کی ہے وہی حرکت وہ بہار میں کرنے جا رہی تھی، لیکن بہار والوں نے بی جے پی کو اور مودی جی کو، کیندر سرکار کو دھول چٹانے کا کام کیا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।